دیکھیے اپنے مسلک کو خواہشات کی بیس پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک اہل حدیث کا فون آیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جائز ہے. پھر مجھے خیال ہوا، میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ کہنے میں اہل حدیث. میں نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں. کہنے لگے کیوں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں. میں نے کہا اب تک قرآن حدیث کی روشنی آپ اہل حدیث علماء سے ڈلوا رہے تھے اپنے اوپر، اب حنفی عالم سے کیوں ڈلوا رہے ہو؟ تو اس کا مطلب آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، آپ خواہشات کے غلام. فقہ حنفی میں تو اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے، تو لیکن آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں جائز نہیں ہے. تو ایک ہی کو فالو کریں ساری زندگی، اور اگر چینج کرنا ہے تو پھر پورا چینج کریں، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ خواہشات کے غلام ہیں. تو اسی بیس پہ علماء کا یہ قول ہے کہ کوئی حنفی، شافعی یا مالکی یا حنبلی مسلک کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اسی کو فالو کرے. ہاں جہاں شدید ضرورت ہو، گنجائش ہو، وہاں اس مسلک کے علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی، وہ خود بعض صورتوں میں اجازت دے دیتے ہیں. وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں، جب مدارس میں پڑھتے ہیں مفتیان کرام تو ان کو بتائی جاتی ہیں، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے. تو اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس میں علماء خود ایک اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے. خود سے عامی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ ایک شہوت پرستی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے، اور دین جو ہے نا وہ ایک مذاق بن جاتا ہے اس صورت. تراویح میں پورا قرآن سننے کی فضیلت. کیا تراویح میں قرآن پاک سننے کی علیحدہ سے کوئی فضیلت ہے؟ اگر چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی جائے تو اس میں ثواب میں کمی تو نہیں آئے گی؟ صحبان اسلام آباد. چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھیں گے تو بھی تراویح ہو جائے گی، لیکن تراویح میں پورا قرآن سننا یہ سنت عمل ہے. وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں، اور اصل تو دلیل ہے حضرت عمر کا عمل، کہ حضرت عمر نے جب صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو وہ حافظ قرآن تھے. تو صحابہ کا مقصد حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ قرآن مکمل ہو جائے. وجہ اس کی یہ کہ ویسے تو صحابہ بھی اپنے طور پہ نماز پڑھ سکتے تھے نا تراویح. تو حضرت عمر جب مسجد میں آئے، دیکھا سب لوگ کسی نہ کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے سب کو ایک پہ جمع کر دیا. تو صحابہ جو پہلے الگ الگ قاریوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا مقصد بھی قرآن سننا تھا، کیونکہ وہ خود سے ہر ایک حافظ نہیں تھا. تو بعد میں ابی بن کعب کے پیچھے جب نماز پڑھی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ سب کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ صحابہ سارے حافظ نہیں تھے. تو وہ حافظ کے پیچھے تو اس لیے پڑھا جاتا ہے نا کہ قرآن ہو جائے. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ رمضان میں تراویح میں قرآن کا کم سے کم ایک دور مکمل کر لینا یہ سنت عمل ہے. روزے میں احتلام. اگر کسی کو روزے میں احتلام ہو جائے اور اسے ڈاکٹر نے نہانے سے منع کیا ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ عامر صاحب انڈیا سے. روزے کا احتلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ غسل یعنی حالت جنابت میں بھی ہو جاتا ہے. روزے میں طہارت ضروری نہیں ہے، البتہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ٹھنڈے سے منع کیا ہوگا، گرم سے نہا لو بھائی. اچھا بھائی، لیڈیز کسٹمرز کو دیکھنا کیسا ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے. لقمان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کپڑے کی دکان پر جب کام کرنے آتے ہیں، اب لقمان صاحب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اب آپ کی خیر نہیں ہے گھر میں. کپڑے کی دکان پر جب کام کرتے ہیں تو لیڈیز کسٹمر بھی آتی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے، کیا یہ بد نظری ہوگی؟ اگر صرف کسٹمر کی نیت سے دیکھیں، یعنی ان کا مقصد کسٹمر کی نظر سے دیکھیں تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی there are a lot of types of نظرز، یعنی دیکھنے کی بھی بہت ساری قسمیں دریافت ہو گئی ہیں، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں. تو بھائی جو خواتین آتی ہیں اگر ضرورت سے ان کو دیکھنا پڑے تو جائز ہے، بشرطے کہ دل کو صاف رکھا جائے. اور اگر آپ کو دیکھنے سے کوئی برے خیالات آ رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت سے دیکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ پردہ اصل میں عورت پہ فرض ہے. اب جو بنیادی ذمہ داری ہے نا پردے کی وہ عورت کی ہے. مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے فتنے کے خوف سے. تو اگر فتنے کا خوف نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں رش ہوتا ہے کسٹمر اگر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں تو چوری ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو مجبوری میں جائز ہے. لیکن دل کو آپ صاف رکھیں اور تاڑ کے نہ دیکھیں، ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے. اب وہ آپ کو پتہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی جو لوگ غلط طریقے سے دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. زانی لڑکی سے نکاح کا حکم. کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی. زانی لڑکی مومن پر حرام ہے. وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں. حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے. تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا، یہ جائز نہیں ہے. باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے. میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں،
مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہیوی ڈپازٹ پر زکوٰۃ کا حکم، اگر ہم ہیوی ڈپازٹ پر کسی گھر میں رہ رہے ہیں جس کا ہم کرایہ نہیں دے رہے اور ہمارا ڈپازٹ ان کے پاس جمع رہتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہم کس طرح نکالیں گے؟ محمد ارباز خان یو پی سے، بھائی جس طرح ساری دنیا زکوٰۃ نکالتی آپ بھی اس طرح سے نکالیں، آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے زکوٰۃ دے دیں، یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے تو 2,500 زکوٰۃ آپ کسی سے ادھار لے کے دے دیں یا اپنے پاس سے دے دیں۔ باقی ہیوی ڈپازٹ دینا اور اس کی بیس پہ گھر کا کرایہ نہ دینا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے مالک مکان کو گویا قرض دیا ہے اور آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہو کہ آپ مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے، تو یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹوٹتے تاروں کی حقیقت، دعا مانگنا کیسا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں کو ٹوٹتے تاروں سے کوئی چیز مانگتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ معاذ مسقط سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے ستاروں سے دعا مانگنا، اور ٹوٹتے تاروں سے کوئی ستاروں کا کوئی دعا کی قبولیت کبھی کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔ یہ تارے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگتی ہے ہوا میں تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے بھی ستاروں کو توڑا جاتا ہے۔ حافظ سامع نہ ہو تو قرآن سے سن سکتے ہیں اگر کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا ہے، مگر کوئی حافظ مقتدی نہیں تو کیا کوئی مقتدی قرآن شریف لے کر اس کا سن سکتا ہے اور غلطی بتا سکتا ہے یا نہیں؟ ضامن صاحب انڈیا سے، نہیں بتا سکتا۔ امام کو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، وہی سامع، تھرڈ پرسن نہیں کر سکتا یہ کام۔ تراویح میں ختم قرآن پر دعوت کا حکم، تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا یا دعوت طعام کرنا کیسا عمل ہے؟ محمد انس کراچی سے، بہت برا عمل ہے، غلط رسم ہے، حرام و حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اچھی رسم نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ وضو میں داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا کیسا ہے؟ وضو میں ایک فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھویا جائے، تو جس حصے پر داڑھی ہوتی ہے وہاں کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یا داڑھی کے بالوں کو اوپر سے گیلا کر کے بھی فرض ادا ہو جائے گا؟ نیز انگلیوں اور داڑھی کے خلال کا کیا طریقہ ہے؟ اسحار خان کراچی سے، گھنی داڑھی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، بس خلال کرنے سے بھی اور داڑھی کے اوپر حصے پانی بہانے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ خلال کا طریقہ اس طرح ہے کہ یوں کر کے آپ انگلی سے جو ہے نا ایسے ایسے خلال کریں۔ کام کرنا درست ہے۔ فردوس انڈیا سے، اعتکاف میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا ان کے لیے اعتکاف والے کمرے سے باہر نکلنا جائز ہے۔ ان ضرورتوں میں کھانا کھانا بھی ہے، تو ظاہر ہے کھانا پکے بغیر کھائے نہیں جا سکتا، تو کسی خاتون کو اگر کھانا کھانا ہے اس ضرورت سے وہ کچن جا کے پکا کے لے آتی ہیں اور کھا لیتی ہیں وہیں اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ سارے گھر والوں کے لیے وہاں جا کے کھانا پکا رہی ہیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں فیس بک استعمال کرنا، اعتکاف میں کسی عالم کی قرآن پاک کی تفسیر فیس بک پر دیکھیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت منیر انڈیا سے۔ اعتکاف ہو یا اعتکاف سے باہر ہو، فیس بک کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، تو اچھا استعمال اعتکاف میں بھی جائز ہے اور اعتکاف سے باہر بھی جائز ہے۔ جو برا استعمال ہے وہ جیسے باہر جائز نہیں ہے تو اعتکاف میں تو اور بھی زیادہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھی جا رہی ہے، بیان وغیرہ سنا جا رہا ہے، کوئی دینی پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مرنے والے کی بات پوری کرنا لازم ہے؟ میں خالہ کی، یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ آج کل انہی چیزوں سے متعلق آ رہے ہیں، رمضان میں بھی کہہ رہے ہیں میں خالہ کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، مجھے پسند کرتی ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدہ کہتے تھے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی رشتہ داروں میں نہیں کروں گا، اب ان کی وفات کے بعد خالہ اس رشتے پر تیار نہیں ہے، کیا کرنے مرنے والوں کی بات پوری کرنا شرعاً ضروری ہے؟ محمد حافظ مظفر نگر۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت کر کے چلے گئے ہیں کہ نکاح سے بہتر محبت کرنے والے میں کوئی چیز نہیں ہے، تو جب یہ خالہ کی لڑکی کو پسند کر رہے ہیں وہ بھی کر رہی ہے تو حدیث کے مطابق ان دونوں کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ والد صاحب نے جو یہ وصیت کی ہے کہ میں نہیں وہاں کرنے دوں گا، یہ وصیت کالعدم ہے، زندگی میں بھی کالعدم تھی اور مرنے کے بعد بھی کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں فلاں جگہ شادی کرو فلاں جگہ شادی نہیں کرو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کا نہ والدین کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزرنا، آج کل گھروں میں تراویح ہوتی ہے، مستورات کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے، کیا مرد اپنی صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ عبد الواسع ٹیکسلا سے۔ جی ہاں، تپڑ ہے تو گزر سکتا ہے اگر ہمت ہے تو۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ آج کل اکثر لوگوں کے پاس 50,000 مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عبد الجبار سعودی عرب سے۔
جس آدمی کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں کیش کی صورت میں، سونا یا چاندی کی صورت میں، یا تجارتی مال ہے، یعنی ایسا مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو ان 4 چیزوں کی مالیت کسی کے پاس 50,000 ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے، وہ ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں۔ اسلام میں وہ غریب نہیں ہے، بلکہ اس پر تو زکوٰۃ لازم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو 50,000 میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ 50,000 سے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکوٰۃ لے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں مگر قرضہ 50,000 سے زیادہ ہے تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے، تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ 50,000 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو زکوٰۃ کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کرے گا، اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب حماقت چل رہی ہے، لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، تو بھئی آڑا وقت آ گیا نا، اب آپ کو ایک ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو، پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرچ کر چکیں گے، اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے، آڑا بھی ہے ترچھا بھی ہے، پھر جو ہے ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے آپ، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ اسے چاہیے کہ پہلے اس پراپرٹی کو بیچے، اپنی ضرورت میں لے کر آئے، اسے استعمال کرے، پھر جب نصاب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا بیوی اقامت کہہ سکتی ہے اگر میں اپنی زوجہ کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا چاہوں تو کیا میری بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ آزاد انصاری کلکتہ سے، آپ کے تعلقات آپ کی وائف کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی، لیکن اقامت آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے۔ داماد کو زکوٰۃ دینے کا حکم، کیا سسر کا اپنے داماد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جبکہ ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ اس داماد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رقم سسر کے فروع استعمال کریں گے جو کہ ناجائز ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں مولانا مولوی ظریف جوب سے۔ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے، اگرچہ وہ ان کے فروع یعنی ان کی اولادیں استعمال کریں، اس لیے کہ آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، وہ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ہی کی دعوت کر رہا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ جب اس کی ملکیت میں ایک چیز چلی گئی ہے تو جو چاہے کرے وہ، اب آپ کے بچوں پہ خرچ کرے، آپ کی بیٹی پہ خرچ کرے، آپ کے ابا پہ خرچ کرے تو اس کے لیے جائز ہے، جہاں چاہے خرچ کرے وہ۔ لیکن یہ کہ اپنے اصول اور اپنی فروع کو براہ راست نہیں دے سکتے، یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا پردادا نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ان کو نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ دے سکتے ہیں، جیسے داماد ہے یا بہو ہے یا سسر ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ زکوٰۃ مستحقین کو دیں، اگر یہ واقعی بہت زیادہ مستحق ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مستحق نہیں ہے تو غریب لوگ بہت ہیں دنیا میں، ان تک پہنچانی چاہیے زکوٰۃ۔ کورونا میں انتقال، بیوی کی عدت کا حکم۔ ہمارے محلے میں ایک شخص کا کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا ہے، ان کی فیملی بھی کورونا میں مبتلا ہے۔ اس شخص کی بیوہ کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہسپتال میں عدت گزارنی ہوگی یا ٹھیک ہونے کے بعد گھر میں عدت پوری کرنا ضروری ہے، یا ہسپتال جانے سے عدت پوری ہو گئی؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی فیملی میں ایک شخص کو کورونا ہو جائے تو وہ 8-10 کو لپیٹتا ہے، لازمی، وہ 8-10 کو لازمی ہوتا ہے، یعنی جو مشاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت احتیاط کا حکم ہے۔ باقی جو عدت ہے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو جس وقت انتقال ہوا اسی ٹائم سے ان کی عدت شروع ہو گئی ہے، اور اسی ٹائم ان پر لازم تھا کہ جس شوہر کے ساتھ جس گھر میں یہ رہتی تھی فوراً وہیں چلی جاتی۔ اب کسی مجبوری سے اگر یہ ہاسپٹل میں ہیں تو مجبوری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ظاہر رہ سکتی ہیں، لیکن وہ سارے دن عدت ہی میں گزر رہے ہیں، تو ہاسپٹل میں ان پر لازم ہے کہ وہ عدت کی پابندیوں کا خیال کریں، یعنی زینت وغیرہ استعمال نہ کریں، کوئی بھی ایسی بیوٹی وغیرہ کی چیزیں استعمال نہ کریں، نارمل جیسے زندگی گزاری جاتی ہے اس طرح سے رہیں اور پردہ کریں۔ تو جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً اپنے گھر چلی جائیں، تو جتنے دن عدت کے پورے ہو چکے ہیں وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تو 4 مہینے 10 دن جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں، 130 دن کی جو عدت ہے یہ جیسے ہی گزریں گے شوہر کے انتقال کے بعد سے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو ہاسپٹل میں مجبوری میں رہ سکتی ہیں، جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً ان پر اپنے گھر لانا لازم ہے۔
لیٹنے کی حالت میں موبائل پر تلاوت کرنا، کیا موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں؟ عادل صاحب دبئی سے کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بیٹھ کے کریں لیکن لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم، حج کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور نام بھی آ گیا اور ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ نعیم خٹک مردان سے۔ حج کے لیے آپ نے درخواست دی ہے، نام بھی آ گیا ہے، لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ اگر کیا نام ہے آپ نکال سکتے ہیں ابھی تو ان پر زکوٰۃ لازم ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہی ہیں اور گورنمنٹ آپ سے بعد میں مانگے گی۔ لیکن جو پیسے آپ نے دے دیے اور وہ نام تو ڈپازٹ کا استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ کا نام اب آ گیا تو اب گورنمنٹ آپ کو واپس نہیں کرے گی اور وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ بعض دفعہ لیبل ڈپازٹ کا لگا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ملکیت ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بلا تجوید قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قرآن مجید کو بغیر تجوید یعنی غنہ وغیرہ کے بغیر پڑھیں تو کیسا ہے؟ جیسا کہ پرانے بزرگوں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہوتا تھا، مسیح الدین کرناٹک سے۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے، تجوید نہ آتی ہو تو سیکھنا فرض ہے، جب تک نہیں سیکھا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں غنہ وغیرہ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ بڑی غلطیاں کہ پورا لفظ ہی آپ نے تبدیل کر دیا وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، اور غنہ وغیرہ کی غلطیاں جان بوجھ کر کرنا تو ناجائز ہے، اگر مہارت نہیں ہے پھر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا۔ بچوں کو موبائل سے بہلا سکتے ہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینا کیسا ہے؟ تسلیم صاحب انڈیا سے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینے سے بہل تو جاتے ہیں لیکن پھر وہ جیسے کسی کو آپ نے بہلانے کے لیے چرس پلا دی نا تو بس ایک دفعہ پلا دی، وہ ساری زندگی وہ چرس ہی پیتا رہے گا، اب وہ بار بار مانگے گا۔ تو یہی حال ہے، بچوں کو آپ موبائل دے دیں تو پھر ساری زندگی کے لیے بس ہر دفعہ بہلانے کے لیے موبائل ہی دینا پڑے گا ان کو، اور پھر وہ ایسا چسکا لگتا ہے۔ تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے، جائز ہے، مگر یہ کہ بہت زیادہ نقصان دہ، اس سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں اور یہ گردن کے مسائل، بار بار وہ ایسے گردن جھکا کے دیکھتے ہیں، اس کے سروائیکل پین شروع ہو سکتا ہے اور اخلاقی لحاظ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے نہ دیا کریں۔ فجر و عصر کے بعد تحیۃ الوضو کا حکم، فجر و عصر کی نماز کے بعد اگر بندہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو کیا تحیۃ الوضو کے نفل ادا کر سکتا ہے یا صلاۃ الحاجت ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سفیر آفتاب اٹلی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی چونکہ نفل نماز ہیں لہذا ان کو بھی فجر یا عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بال گرنے سے کیسے بچائیں؟ میرے بال بہت گر رہے ہیں، اس کی کوئی دعا بتا دیں کہ بال جھڑنا رک جائیں، یہ تو بھائی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ، اور دعا یہی ہے کہ اللہ میرے بال گرنا بند کر دے، اس کے علاوہ اور کوئی دعا مارکیٹ میں میرے علم میں ہے نہیں۔ کیا سردیوں میں گندم ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ آج کل گندم کی کٹائی کے دن ہیں، اگر ابھی گندم نہ فروخت کی جائے اور سردیوں میں جب ریٹ بڑھ جائیں اس وقت فروخت کی جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ ایمن صاحب تلگنگ سے۔ جی ہاں جائز ہے، ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام اور ناجائز ہے جب لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے ذخیرہ کر لیا اور لوگوں کو اس کے حصول میں مشکلات آ گئی ہیں تو پھر آپ ایسی چیزیں کو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، جو بزنس کا تو اصول ہے کہ چیز مہنگی ہونے پہ بیچی جاتی ہے۔ تو گندم اگر مارکیٹ میں مل رہی ہے، سب لوگ آسانی سے میسر ہے، تو اگر کسی نے روک لی کہ میں سردیوں میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گندم شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ سے، لوگوں کے لیے حصول مشکل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے، میں اسے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ یہ کون سا گانا ہے بھائی؟ اور مجھے علم نہیں تھا کہ چھوڑنے کے لفظ سے طلاق ہو جاتی ہے، اور میری نیت طلاق کی تھی، صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وسیم صاحب انڈیا سے۔ یہ جو چھوڑنے کا لفظ ہے نا، اس میں اگر کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہو کہ طلاق ہی کی نیت تھی تو طلاق واقع ہو جاتی۔ آپ خود کہہ رہے ہیں آپ تو گانا گا رہے تھے تو اور آپ کی نیت نہیں تھی طلاق کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن گانے وانے کا نہ گایا کریں۔ تراویح میں ایک سانس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، تراویح میں امام صاحب کا سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا کیسا ہے؟ محمد صاحب پشاور سے۔ اگر ایک سانس کی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا بھی جائز ہے، سوال یہ ہونا چاہیے بہت تیز اسپیڈ میں پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اسپیڈ اتنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الفاظ ہی پورے واضح نہیں ہو رہے تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر الفاظ واضح ہو رہے ہیں، ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔
اعتकाफ में क्या काम करने चाहिए, मोतकिफ को क्या काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। बिनते अब्दुल जब्बार इंडिया से। पहली बात तो उन कामों से बचना चाहिए जिससे एतकाफ टूट जाता है। एतकाफ में लोग बिला वजह मस्जिद से के सहन से बाहर निकल जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम से बाहर आके किसी से गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। तो हर वो काम जिससे एतकाफ टूटता है उससे बचना चाहिए। दूसरा, एतकाफ में गीबतों से बचना चाहिए, बदनजरी से बचना चाहिए। एतकाफ में भी लोग आजकल जो है वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लड़कियों से चैटिंग कर रहे होते हैं, जो बहुत ज्यादा बेहुदा हरकत है। और जो है गीबत से बचें आप, और उसमें जो है कि बदनजरी से बचें आप। जमात की नमाज तकबीर उला छोड़ने से बचें आप। मस्जिद में रहते हुए भी तकबीर उला से नमाज नहीं हो रही है तो कितनी हरज की बात है। बाकी ये कि अपने शेड्यूल को एतकाफ में मुतय्यन करना चाहिए कि पहले से ये फैसला कर लेना चाहिए मैंने ये 10 दिन कैसे गुजारने हैं, तो इसमें कितनी तस्बीहात पढ़नी है, कितनी तिलावत करनी है और क्या क्या सीखना है। ये सब शेड्यूल पहले से होगा तो आपका एतकाफ में टाइम वेस्ट नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं होता, जाने के बाद सोच रहे होते हैं हमने करना क्या है, तो सोचने में 5 दिन गुजर जाते हैं। फिर 5 दिन के बाद ख्याल आता है कि 5 रह गए तो अब क्या शेड्यूल बनाना। तो इसलिए पहले से एतकाफ में बैठने से पहले अपनी तरतीब बनाया। वो तरतीब इतनी मुश्किल ना हो कि उस पर अमल ही ना हो सके। एक साहब ने अपना मुझे शेड्यूल बताया एतकाफ का, इतनी तस्बीहात, इतनी तिलावत, मैंने कहा भाई ये चलेगा नहीं, 2 दिन के बाद आप खुद ही छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो अहब्बुल आमाली मा दावम अलैहा साहिबुहा व इन क़ल्ला, हदीस में आता है अल्लाह को सबसे ज्यादा वो अमल महबूब है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ हो। तो तस्बीहात रखें, तिलावत रखें, और सबसे बड़ी बात यह कि ये फैसला करें कि भाई एतकाफ में हमने गुनाहों से तौबा करनी है। जब हम 10 दिन बाद मस्जिद से निकलेंगे, या खवातीन जो एतकाफ के कमरे में बैठती हैं, हम जब 10 दिन बाद एतकाफ खत्म होगा तो हमारे अंदर चेंजिंग आनी चाहिए, कोई ना कोई गुनाह हमारी जिंदगी से खत्म होना चाहिए। निस्वार से रोजे का हुक्म, क्या निस्वार से रोजा टूटता है या नहीं। मोहसिन है बटा बात से, निस्वार जब आप रखेंगे तो जरा सभी अगर उसका जायका हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि हलक में जायका चला गया तो बहरहाल रोजा टूट गया, जायका नहीं गया तो चूंकि खतरा बहरहाल होता है इसलिए मकरूह है, नापसंदीदा है। रखने से रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन क्योंकि इस बात का पूरा इम्कान होता है कि हलक में जर्रात पहुंच जाएं, इसलिए इसको मकरूह और नापसंदीदा अमल कहा जाएगा। निस्वार वैसे भी नापसंदीदा चीज है, कोई अच्छी चीज नहीं है। हर नशे की चीज जिसमें भी इस तरह की कोई वो वक्ती तौर पर इंसान को रिलैक्स कर देती हो, ये सारी चीजें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो नापसंदीदा है। तो रोजे में और ज्यादा नापसंदीदा है, लेकिन हराम नहीं कह सकते। एक रोजे का फिदिया कितना होता है। शफक नूर, एक रोजे का फिदिया है एक गरीब को 2 टाइम का खाना खिलाना, या 2.25 किलो गंदुम, बाज उलमा के नजदीक और बाज के नजदीक 2.25 किलो गंदुम। तो हमारी राय में 2.25 किलो वाला कौल ज्यादा यानी दलील से ज्यादा कवी है, लेकिन बहुत से उलमा 2.25 किलो गंदुम भी कहते हैं। तो 2.25 किलो गंदुम या 2.25 किलो ये दे दें, या इसकी कीमत किसी गरीब को दे दें। और अगर खजूर में देना चाहें, किशमिश में, तो इसका दुगना, यानी जितनी गंदुम है उसका दुगना, और या उसकी कीमत दे दें, तो एक रोजे का फिदिया अदा हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि रोजे का फिदिया उस शख्स पर लाजिम है जो सारी जिंदगी रोजा रख ही ना सकता हो और कजा भी ना रख सकता हो, सर्दियों में भी ना रख सकता हो। अगर कोई रोजा रख सकता है बाद में, अभी नहीं रख सकता लेकिन दिसंबर में रख सकता है, तो उस पर फिदिया नहीं, उसको कजा ही रखनी पड़ेगी। क्या रोजादार नाक में विक्स लगा सकता है। रोजेदार का नाक में विक्स लगाना कैसा है। मोहम्मद आसिफ, पौने इंडिया, पता नहीं पौने इंडिया क्या है, अब तक तो पूरा इंडिया ही हम सुन रहे थे। खैर, नाक में विक्स लगाना इसलिए जायज नहीं है कि इसके खतरात होते हैं कि विक्स के जर्रात आपके हलक में पहुंच जाएं। तो सिर्फ नाक में विक्स लगाने से तो रोजा नहीं छूटेगा, लेकिन इसके खतरात चूंकि पूरे मौजूद हैं कि उसके जर्रात सांस के जरिए हलक में जाएं, इसलिए इस अमल को बहरहाल नाजायज कहा जाएगा। रोजा किस चीज से खोलें। रोजा खजूर से खोलना सुन्नत है या सादा पानी से भी खोल सकते हैं। नीज शरबत से खोलें तो क्या हुक्म है। तहजीब साहब, भाई आप जिस चीज से रोजा खोलें आपकी मर्जी है, खजूर से बेहतर है, सादा पानी से भी बेहतर है, हदीस में तरगीब है इसकी, लेकिन आप जिस चीज से चाहे खोलें जो आपको अच्छा लगे। हज ना होना अलामत क़यामत, क्या हज का ना होना अलामत क़यामत में से है। मुजफ्फर अहमद कश्मीर से, हज का ना होना यकीनन क़यामत की अलामत में से है, मगर कोरोना की वजह से हज का ना होना का क़यामत की अलामत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब इस्लाम दुनिया में कमजोर हो जाएगा, बैतुल्लाह को ढा दिया जाएगा, और ऐसे वक्त में जो हज खत्म होगा वो यानी क़यामत की अलामत है। किसी इंतजामी मामले की वजह से अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती है हज करने पर, जैसे एक बीमारी फैली है, वबा फैली है, इस बेस पे अगर पाबंदी लगाती है, तो ये वाला हज रुकना अलामत क़यामत में से नहीं।
تراوی پڑھائے جانے پر زکوٰۃ سے ہدیہ دینا. جو مرد کسی مولوی کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو ہدیہ اپنی دلی خوشی سے دیتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں؟ ثنا سلیم کراچی سے. تراوی کی اجرت حرام اور ناجائز ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیں. آج کل یہ بہت ہو گیا کہ اس کو بھی ایک کاروبار بنا لیا قاریوں نے، تراوی پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، طے ہو رہا ہوتا ہے اتنے پیسوں میں پڑھاؤں گا. تو اس لیے جو بھی تراوی پڑھانے کے لیے قاری حافظ آ رہا ہے، آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراوی پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ثواب ملے گا اور 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور اس کو اچھی طرح سے مایوس کر دیں. تو پھر بھی اگر وہ پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب مخلص ہے. پھر ختم قرآن پر اپنی خوشی سے کسی کو کوئی بھی ہدیہ دینا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. تو اس میں اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو ویسے ہی کوئی گفٹ دے دیں. لیکن اس رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں، سوال پوچھا ہے جی، زوال کے وقت سجدہ نہیں کر سکتے تو کیا تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتے یا وہ کر سکتے ہیں؟ ذیشان صاحب ایبٹ آباد سے. جی زوال کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کر سکتے ہیں. نواب زر ایبٹ آباد. آج کل ایبٹ آباد سے لوگ بہت مسائل پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی کیا منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کرنا جائز ہے؟ جی ہاں بھائی جائز ہے، البتہ منہ میں نسوار رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے شریعت میں. ذکر کرنا بہرحال جائز ہے، اور بہتر یہی ہے کہ منہ صاف کریں، اور کیونکہ نسوار میں بہرحال ایک بو ہوتی ہے، جیسے پان ہے، نسوار ہے، یہ سب چیزیں جو ہے انسان کی زینت کو خراب کر دیتی ہیں. تو لیکن جائز ہے. بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا کیسا ہے؟ کیا بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا گناہ ہے یا گلاس میں پینا چاہیے؟ افضان شیخ انڈیا سے. بوتل سے براہ راست منہ لگا کر پانی پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ منع یہ کوئی حرام کے درجے میں منع نہیں ہے، کراہت کے درجے میں ہے، لہذا یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے، اس لیے گلاس میں ڈال کر تمیز سے پینا چاہیے. لیکن مجبوری ہو یا گلاس نہیں مل رہا ہو تو جائز بھی ہے، بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس کی. افضل یہی ہے، آداب کا تقاضا یہی ہے کہ گلاس میں ڈالیں اور پھر تمیز سے بیٹھ کے. رنگ ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں؟ تہذیب انور. کیا موبائل کی ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں؟ تلاوت تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو تلاوت کو جو ہے نا ایک محض اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اس میں تلاوت سننا مقصد نہیں ہوتا، آیت کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی، اس کو فوراً بند کر دیا جاتا ہے. بے ادبی ہے، نعت کی بھی بے ادبی ہے یہ. تو تلاوت کا معاملہ چونکہ زیادہ حساس ہے، اس لیے اس کو تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. نعت لگانا بھی میرا خیال یہی ہے کہ نعت کی ایک قسم کی اس میں توہین ہے. نعت جب ہو تو ادب تمیز کے ساتھ بیٹھ کے سنا جائے اس کو. یہ کیا رنگ ٹون میں بار بار وہی نعت آتی ہے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں لوگ، وہ بس یہ توجہ دلانے کے لیے کہ کسی کا فون آ رہا ہے، تو فون آنے کے لیے کوئی بھی ٹون لگا دیں. نعت اور تلاوت کا سہارا کیوں لیتے؟ موبائل میں قرآن سننے کا ثواب. قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے یا قرآن سننے سے بھی یہی ثواب ملتا ہے؟ اور موبائل پر قرآن سننے کا ثواب ہے یا نہیں؟ حامد صاحب انڈیا سے. دیکھیں قرآن پڑھنے پر تو 10 نیکیاں کا حدیث میں ذکر ہے، لیکن سننے کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. تو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، سننے کا اپنا ثواب ہے. اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پڑھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال یہ ثابت ہے کہ آپ نے بعض دفعہ قرآن صحابی کو حکم دیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا آپ نے کہ آپ تلاوت کرو، میں خود سنوں گا. تو سننا بھی سنت ہے. تو عمومی ماحول تو قرآن کی تلاوت تلاوت کرنے کا ہی ہونا چاہیے، یعنی عمومی معمول. اور اگر سننا چاہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور بہتر تو ہے کہ کسی قاری کو بٹھا کے سنا جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے. موبائل پہ بھی سن سکتے ہیں، جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے. الگ نوعیت کا ثواب ہے، سننے کا ثواب الگ قسم کا ہے، پڑھنے کا ثواب الگ قسم کا ہے. لیکن ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ سننے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، ملتی ہوں گی یقیناً، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے. ہیرے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیا ہیرے پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی زیور ہے، اس میں سونے کی قیمت 50,000 ہے اور اس میں 1,00,000 روپے کا ہیرا لگا ہوا ہے، تو ہیرے کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ سعد احمد انڈیا سے. سونے پر تو بہرحال زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن جو ہیرا ہے وہ اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو پھر کتنا ہی قیمتی ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. وظیفے پڑھنے کا صحیح طریقہ. عربی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یا جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، کیا ان کے پڑھتے وقت سارا ترجمہ ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے یا ترجمہ ملحوظ نہ رکھنے سے بھی اس دعا یا وظیفے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ طلحہ بہادر انگلینڈ سے. بھائی اگر مفہوم دماغ میں ہوگا تو پھر تو قبولیت کا زیادہ امکان ہے، اور اگر مفہوم ہی دماغ میں نہیں ہے تو
آتا ہی نہیں ہے ترجمہ، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن ترجمہ آتا ہو تو بہرحال اس کی طرف دماغ لگانا چاہیے، سمجھے آدمی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا فتنہ دجال ہر شخص دیکھے گا؟ سمیرہ امتیاز اسلام آباد سے۔ کیا فتنہ دجال ہر انسان دیکھے گا؟ جو لوگ آج سے 2 صدیاں پہلے انتقال کر گئے ہیں، کیا وہ بھی دجال فتنہ دیکھ سکیں گے؟ جو وہ مر گئے بھائی وہ کیسے دیکھیں گے؟ ان کا تو وہ تو دنیا سے چلے گئے بیچارے، جو زندہ ہوں گے وہ اس فتنے میں پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ سید لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ میری امی سید ہیں، کیا ہم ماموں یا خالہ کو صدقہ دے سکتے ہیں جبکہ وہ بھی سید گھرانے سے ہیں؟ عائشہ صاحبہ مظفر نگر سے۔ دیکھیں سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، ویسے ہی آپ صدقہ دے رہے ہو تو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، اور کسی نے کوئی منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ رقم بھی سیدوں کو نہیں دی جا سکتی۔ روزے قضا کرنے کا طریقہ، روزے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمہ بہت سارے روزے قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روزے قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے۔ محمد زبیر بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے روزے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جتنے سارے روزے ہیں سب کا حساب لگا کر سب کی قضا کرنی پڑے گی، اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلاں رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں چوتھا والا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس فلاں رمضان کے میرے ذمے جو روزے تھے ان میں سے جو میرے ذمے روزے ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں، اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمے جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمے رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، اس لیے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سحری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی۔ اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے۔ سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ سعود صاحب انڈیا سے۔ جی کر سکتے ہیں۔ آبائی علاقے میں ایک دن پہلے عید ہو تو روزے کی قضا کا حکم، وہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، روزہ حکومت کے اعلان کے مطابق رکھتا ہوں اور عید کے لیے اپنے آبائی علاقے کرک جاتا ہوں، وہاں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے، اس طرح اکثر ہمارے 28 روزے بن جاتے ہیں۔ کیا ہمیں روزے قضا رکھنے چاہیے یا نہیں؟ اگر رکھنے چاہیے تو کتنے؟ ڈاکٹر ریاض اسلام آباد سے۔ دیکھیے جو سنجیدہ علماء اور جو فلکیات کے بھی ماہر ہیں اور فتوے میں بھی بڑے بڑے ماہر رہے ہیں، وہ ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جب ایک ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں تو ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے نا، یا ریاست کی طرف سے نامزد کمیٹی جو فیصلہ کرے گی، اس فیصلے کو فالو کرنا ملک کے ہر خطے کے لوگوں پر واجب ہے۔ تو اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان بھی شروع ہوگا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان ختم بھی ہوگا۔ تو کسی شخص کو انفرادی طور پر لوگوں سے گواہیاں لے کے عید کا اعلان کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، نہ رمضان کی اجازت ہے نہ عید کی۔ یہ دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں آپ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اخپل طریقے سے آپ جناب وہ شہادتیں جمع کرنا شروع کر دیں اور اعلان کر دیں کہ کل عید ہے۔ ساری دنیا میں یہ اللیگل ہے، اور شریعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انتظامی چیزوں میں حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعتبار سے جب حکومت کا فیصلہ ہوگا تو اسی دن آپ کا روزہ بھی سٹارٹ ہوگا اور عید بھی آپ نے اسی حساب سے منانی۔ تو ہماری تو یہی رائے ہے، باقی آپ جو ہے وہ ہم تو ظاہر ہے وہی بتائیں گے جو ہماری رائے ہوگی۔ اسلامی کتابیں فروخت کر کے پیسے کما سکتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دین کی کوئی چیز بیچ کر پیسے کمانا جائز نہیں ہے، تو کیا کوئی اسلامی کتاب چھاپ کر اس کے ذریعے کمائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے، میں نے تو نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات کہی ہے، اور کہیں بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو یعنی جو دین کی بات کو بیچنا، یعنی جیسے یہود کیا کرتے تھے کہ شریعت میں تحریف کر دیا کرتے تھے پیسے لے کر، تو شاید ان کی مراد یہ ہوگی۔ بہرحال دینی کتابیں چھاپ کر ان کو بیچنا اور ان کی کمائی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج۔ بہن اور بھائی کو کب زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہن اور بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں؟ بہن کے پاس سونا نہیں ہے اور ان کے شوہر کے اوپر بھاری قرضہ بھی ہے، اگرچہ ان کے گھر پر موٹر سائیکل بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی 40,000 یا اس سے زیادہ ہے، کیا اس صورت میں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خالد صاحب پشاور سے۔ ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی اگر ان کے پاس ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ضرورت سے زائد چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پورے سال میں استعمال میں ہی نہ آ رہی ہوں۔ اگر کوئی بھی چیز سال میں استعمال میں آتی ہے تو وہ شریعت میں ضرورت ہی میں داخل سمجھی جاتی ہے،
لہذا بہن کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آتی ہیں اور ان کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن ان کی ویلیو تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے مگر قرضہ ان بہن کے اوپر 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ قرضہ ہے تو پھر بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں پھر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں تو ان کی مرضی ہے. بہن کو بہرحال ایسی کنڈیشن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کا حکم. یہودی اور عیسائی لڑکی سے کن صورتوں میں نکاح جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ نیز کیا دو لڑکیوں کی گواہی میں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ خالد صاحب پشاور سے. یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح ایک تو ہے کہ جائز ہے یا نہیں، ایک ہے کہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی سچی مچی کی یہودی یا عیسائی ہو، جھوٹی موٹی کی یہودی یا عیسائی نہ ہو. مثلا بعض یہودی اور عیسائی آج ایسے ہیں جو صرف نام کے یہودی ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم یہودی نہیں ہیں، وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ان کا. تو اگر واقعی یہودی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے، کلیم اللہ مانتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر ایمان رکھتی ہے، یا کوئی عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہے، بے شک بیٹا مانتی ہو، یہ ہے تو شرک، لیکن بہرحال اگر وہ نبی بھی مانتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کبھی کبھار چرچ چلی جاتی ہے، بائبل پر ایمان رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کریں گے تو ہو جائے گا. لیکن دو لڑکیوں کی گواہی کافی نہیں ہے، دو لڑکیاں اور ایک آدمی یا دو مردوں، تو صرف لڑکیاں گواہ نہیں بن سکتی، لڑکیوں کے ساتھ ایک نہ ایک بندہ، جسے پشاور کی زبان میں سڑے کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں، یہ سڑا ضروری دے. تو زنانیاں کافی نہیں ہے صرف اس کے لیے، تو ایک مرد دو عورتیں یا دو مردوں. باقی یہ کہ یہ نکاح تو ہو جائے گا ایسی ان شرطوں کے ساتھ. آگے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایمان کتنا تگڑا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دنوں میں اس سے متاثر ہو کر آپ ہی دین سے کھسک جائیں، ایسا خطرہ ہے تو پھر آپ کے لیے نکاح کرنا گناہ ہے. یا آپ کا ایمان تو مضبوط ہے لیکن بچے پیدا ہوں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی بیوی ان کو یہودی یا عیسائی بنا دے گی اور وہ چرچ لے جانا شروع کر دے گی ان کو، تو یہ بھی خطرہ اگر ہو تو پھر بھی جائز نہیں. تو ان دونوں خطروں سے اگر آپ محفوظ ہیں کہ نہیں بھائی بچے بھی میری مرضی کے اخپل طریقے سے نہیں چلیں گے بلکہ میری مرضی کے مطابق چلیں گے اور مسجد جائیں گے اور عیسائی مذہب کو یا یہودی مذہب کو قبول نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر اطمینان ہو تو پھر نکاح کرنا جائز ہے، ورنہ نکاح تو ہو جائے گا مگر گناہ ملے گا. اور اگر یہودی یا عیسائی لڑکی نام ہی کی ہے وہ لبرل، یہ لبرل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں عیسائیت کو، جیسے یورپ میں بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں عیسائیت کو، تو وہ پھر ایسی صورت میں عیسائی لڑکی سے نکاح نہیں ہو. لیکن ایک بات ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے آپ شادی کریں گے اگر، تو پھر یہ بیچاری مسلمان لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ ان کے لیے تو پہلے ہی رشتوں میں کمی ہے. تو لہذا یہودی یا عیسائی لڑکی سے وہ شادی کرے جو ایک شادی مسلمان لڑکیوں سے بھی کرے، تو ایک یہاں سے ہو گیا ایک وہاں سے ہو گیا، پھر سیٹ ہے. کیا بینک کی تنخواہ حرام ہے؟ میں بینک میں جاب کرتا ہوں، کئی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بینک میں کام کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کی کمائی حرام ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ میں تو اپنی محنت کا کما رہا ہوں، بینک میری محنت کی سیلری دے رہا ہے، تو میرا بینک میں کام کرنا صحیح ہوگا یا غلط؟ شرافت صاحب انڈیا سے. شرافت بھائی، آپ نے اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے جو دلائل دیے ہیں لمبے تو بہت ہیں مگر مضبوط نہیں ہیں. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ میں تو محنت کے کما رہا ہوں، تو محنت سے تو چور بھی کماتا ہے بھائی. ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے پوری آپ بتائیں کتنے ارب ڈالر کمائے انہوں نے، تو فری پھوکٹ میں تو بھکاری کو بھی نہیں ملتا، وہ اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو صرف محنت کافی نہیں ہے، دیکھنا پڑتا ہے کام بھی جائز ہے یا نہیں. تو سودی بینک میں اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سودی لین دین لکھنا پڑتا ہے یا اس پر گواہ بننا پڑتا ہے یا کسی بھی طرح سے سود میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی جاب بالکل حرام ہے اور اس سے ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے. لیکن اگر سودی بینک میں کوئی ایسا کام ہے جس میں سود میں آپ کی ذرا بھی انوالومنٹ نہیں ہے، جیسے بینک کا کوئی چوکیدار ہوتا ہے وہ پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ سودی لین دین میں شریک نہیں ہوتا، یا کوئی کیشیئر ہے جس کا کام صرف چیک لے کے لوگوں کو کیش رقم دینا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر علماء کا اختلاف ہے. اس میں بعض علماء کہتے ہیں اس کی آمدن بھی حرام ہے، بعض کہتے ہیں اس کی آمدن جائز ہے. تو بہرحال علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس حد تک بینک میں جاب کرنے کی گنجائش نکلتی ہے اور اس کی تنخواہ کی بھی حلال ہونے کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بینک کے مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے. یہ سب سودی بینکوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں اسلامی بینک کی بات نہیں کر رہا. اسلامی بینک کے ہر شعبے میں ملازمت جائز ہے. تو سودی بینک میں مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ تو سارے مینجمنٹ پوری اسی کے ہاتھ میں، پورے سسٹم کو وہی جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے، سودی لین دین پہ سگنیچر اسی کے ہو رہے ہیں. تو
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں پر لعنت بھیجتے ہیں: سود دینے والا، سود لینے والا، سودی معاملات پر گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ اس لیے اس سے آپ بچیں۔ کیا یتیم بچے کی زمین خرید سکتے ہیں؟ کیا یتیم بچے کی زمین خریدی جا سکتی ہے؟ اگر خرید لی تو کیا ہوگا؟ نور الدین صاحب انڈیا سے۔ یتیم بچے کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پراپرٹی کو بیچنے سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یتیم بچے کے والد نے زمین بیچی اور زمین مارکیٹ ویلیو پر بیچی ہے، یعنی جو مارکیٹ ویلیو چل رہی تھی اس سے کم پہ نہیں بیچی ہے، تو پھر زمین خرید سکتے ہیں۔ اور یتیم بچے کی زمین مارکیٹ ویلیو سے کم پر بیچی ہے تو یہ معاہدہ کالعدم ہے، اس کو فسخ کرنا واجب ہے۔ نانی کا دودھ پیا ہو تو خالہ زاد سے نکاح کا حکم۔ اگر بچپن میں نانی کا دودھ پیا ہو تو کیا خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ عبد الرافع انڈیا سے۔ بھائی اگر آپ 2 سال سے چھوٹے تھے اور آپ نے اپنی نانی کا دودھ پی لیا تو آپ کی خالہ جو ہیں وہ آپ کی رضاعی بہن بن گئی، اور خالہ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی رضاعی بھانجی بن گئی۔ جب بن گئی بھانجی آپ کی تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم بچہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یقینی ہونا چاہیے کہ پیا ہے۔ بعض دفعہ شادی ہونے والی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خاتون ایک شوشہ چھوڑ دیتی ہے کہ اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے، وہ رشتہ توڑوانے کے لیے بھی بعض خواتین ایسے کرتی ہیں، تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا اس پر گواہ ہونے چاہیے، یا یہ بات پہلے سے لوگوں میں مشہور اور معروف ہونی چاہیے کہ فلاں نے فلاں کا دودھ پیا۔ عین وقت پہ کسی نے پھڈا ڈال دیا، منگنی ہو گئی، بات طے ہو گئی، کسی خاتون نے شوشہ چھوڑ دیا اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تو میرا دودھ پیا ہے۔ اس طرح کی بعض خواتین ایسا کام کرتی ہیں، بعض وہ سچ بھی بول رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم شریعت میں جو ہے نا ایسی صورت میں جو کوئی دعویٰ کرے گا تو اس پہ گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا، بھائی 2 گواہ پیش کرو، یا یہ بات لوگوں میں پہلے سے مشہور ہونی چاہیے۔ پیا تھا تو یہ صرف ایک ہی خاتون کو کیوں پتہ ہے، اور اگر پتہ تھی تو اس نے اس وقت مشہور کیوں نہیں کیا، لوگوں کو بتایا کیوں نہیں، اب جا کے کیوں بتا رہی ہیں۔ غیر مسلم بچہ فوت ہو جائے تو حساب کیسے ہوگا؟ اگر کوئی غیر مسلم نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اسے جنت ملے گی یا جہنم؟ سفیان فاروقی انڈیا سے۔ دیکھیں جو غیر مسلموں کے بچے فوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی، یعنی واضح طور پر کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، تو لیکن اتنی بات قرآن سے اتنی بات اشارہ واضح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اعمال کا مکلف بنائے بغیر جہنم میں نہیں ڈالتے۔ تو بچے تو اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، وہ تو ناسمجھ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ اللہ ان کو وہ چھوٹے بچے تھے ان میں سمجھ نہیں تھی اور اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ قرآن کے مطابق وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ فرماتے ہیں ہم جب تک رسول بھیج کے حجت تمام نہیں کر دیتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو بچوں پر تو حجت تمام ہو ہی نہیں سکتی، ان میں عقل نہیں ہے، تو جنت میں جانے کا تو کوئی نہیں دعویٰ کیا کسی نے، لیکن جہنم میں اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں ہے۔ بچہ کا برا عمل بھی برا نہیں کہلاتا، اس میں عقل نہیں ہے۔ ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانے کا گناہ، کیا ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کے بارے میں حدیث میں جہنم کی وعید بیان ہوئی ہے؟ محمد اسلم خان ناگپور۔ حدیث میں علی الاطلاق ہے، کوئی بھی چیز جو انسان نیچے پہنتا ہے، ازار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار الی الکعبین ففی النار، جو بھی ایسے مرد لباس پہنے گا اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکائے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے لا یرید بذلک الا المخیلہ، جو یہ کام کرتا ہے وہ کبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ عمل حرام ہے۔ البتہ کہیں آفس کی مجبوری ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ملے۔ عمران صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں خواتین صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھ سکتی ہیں؟ عمران صاحب نہیں پڑھ سکتی ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے۔ شب قدر میں کون سے اعمال کریں؟ شہباز صاحب کراچی سے۔ شب قدر میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو بھائی شب قدر گزر گئی، شاید سوال ہمیں لیٹ ملا ہے، لیکن بہرحال آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو شب قدر میں جو اعمال ہیں وہ بلکہ رمضان کی آخری رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو شب قدر میں ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا خوب کثرت سے پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے بلکہ، اور باقی وہی اعمال جو نمازیں ہیں اور تلاوت ہے، دعا ہے، وہی کوئی خاص اعمال نہیں ہے اس میں، بس دعا ہے کہ حدیث میں آتی ہے کہ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ کیا روزے کی نیت کے بعد کچھ کھا سکتے ہیں؟ بلال صاحب دادو سے۔ کیا سحری میں روزے کی نیت کے بعد کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کھایا پیا جا سکتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ رمضان میں شوہر کے لیے دن میں کھانا پکانا۔ زرین کاشف فیصل آباد سے۔ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، میری شادی کو 2 سال ہوئے ہیں، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے جس سے شوہر کی 2 بیٹیاں ہیں،
बड़ी बेटी 19 साल की है, मेरे शौहर और बड़ी बेटी को 2 सालों से मैंने शौहर और बड़ी बेटी को 2 सालों से रोजे रखते नहीं देखा। मैं इनके लिए नाश्ता भी बनाती और दोपहर का खाना भी बनाती हूँ और वो हमारे साथ इफ्तार भी करते हैं। क्या मेरे लिए रोजे की हालत में इनके लिए खिदमत करना जायज है, जबकि मेरा इस चीज का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। नाम अनाउंस नहीं होना चाहिए था ऐसे मौके पे, खैर अब हो गया है, इन्होंने लिखा भी है, नाम छुपाया भी नहीं है। तो देखें, शौहर अगर और उनकी जो बेटी है ना वो रोजा नहीं रखते तो असल तो यही है कि आप उनके लिए खाना वाना ना पकाएं। लेकिन आपको अगर खतरा है कि शौहर सख्ती करेंगे आपके ऊपर और मसाइल खड़े हो सकते हैं, तो फिर मजबूरी में आप बनाएं उनके लिए खाना और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे, और शौहर को मोहब्बत से समझाएं भी, उनकी हिदायत के लिए भी दुआ करें। हकीकत तो यही है कि जो रोजेदार होता है और घर में किसी ने बिला शरी उज़र रोजा रखा हो, उसको खिलाने के इंसान की तबीयत माइल नहीं होती। तभी मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ये जो मजदूर दिन में मजदूरी कर रहे होते हैं और रोजा नहीं रखते और फिर आपसे पानी मांगे, खाना मांगे, तो इनको न दिया करें। इनसे कहें कि भाई खुद ही पियो, खुद ही खाओ जाके। या कोई भी रोजा खोर हो जिसने शरी उज़र के बगैर रोजा छोड़ा हुआ हो, जब वो रमजान में दिन में आपसे खाना पानी मांगे तो न दिया करें। तो कुछ गैरत के भी तकाजे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपके शौहर हैं, आप नहीं करेंगे तो घरेलू हालात खराब होंगे, इसलिए मजबूरी है। और शौहर के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। सेविंग के लिए खरीदे गए प्लॉट पर ज़कात का हुक्म। मिसेज मोहसिन इस्लामाबाद से, मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा है, इस नीयत से कि जब बच्चे बड़े होंगे तो इस फ्लैट को बेचकर इनकी पढ़ाई और शादी वगैरह का इंतजाम करेंगे। अभी वो मेरी मिल्कियत में नहीं आया है, मेरा इरादा है कि जब वो मेरी मिल्कियत में आ जाएगा तो इसे किराए पर दे दूंगी। क्या इस पर ज़कात फर्ज होगी या नहीं? अगर होगी तो किस तरह हिसाब किया जाएगा? देखिए, आपने फ्लैट खरीदा है और बेचने की नीयत से खरीदा है, तो आप उसे किराए पे दें या ना दें, बहरहाल इस पे ज़कात है। और ये जो आपने कहा कि अभी मेरी मिल्कियत में नहीं आया, तो जब कोई चीज खरीद ली तो मिल्कियत में तो आ गया, तो ऐसा मालूम होता है कि आप कब्जे को मिल्कियत समझ रही हैं। आप ये कह रही हैं कि अभी मेरे कब्जे में नहीं आया। तो अगर इस कंडीशन में आ गया है कि जब चाहें आप उस पर कब्जा कर सकती हैं और जब चाहें उसे इस्तेमाल कर सकती हैं, इस कंडीशन में आ गया तो उस पर ज़कात वाजिब है। और अगर सिर्फ महज फाइल है और उस पर आप अमली तौर पर कब्जा करना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं। मियाँ बीवी का बगैर जमात के एक साथ नमाज पढ़ना। मैं और मेरे मियाँ अक्सर साथ में नमाज पढ़ते हैं बगैर जमात के, क्या इस सूरत में नमाज दुरुस्त है? अहलिया जावेद इंडिया से, ये खिलाफ सुन्नत है। जब मियाँ बीवी दोनों एक ही नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो जमात से नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है और बिला वजह जमात को छोड़ना अच्छा अमल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व तुफैल से दुआ करना। क्या दुआ के इख्तिताम पर ये कह सकते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआ को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले या सदका या तुफैल में कबूल फरमा? क्या ये कहना जायज है? दिलावर अहमद इंडिया से, दिलावर भाई, जब कोई शख्स ये कहता है ना अल्लाह नबी के तुफैल या नबी के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले, तो उससे उसकी नीयत पूछी जाएगी। वसीले का मतलब अगर ये है कि नबी को दरमियान में वास्ता बना रहा है और नबी अल्लाह से सिफारिश करेंगे और या नबी गोया अल्लाह से ये काम करवा देंगे, तो ये तो गलत है। आप तो यहाँ बैठ के दुआ मांग रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब तो नहीं है और ना किसी पैगंबर का अल्लाह पे कोई जोर चलता है कि जबरदस्ती काम करवा दें। तो इस नीयत से वसीला ये बिल्कुल हराम है, शिर्क है, नाजायज है। और अगर आपकी नीयत ये है कि नबी के वसीले से, यानी नबी के मोहब्बत और नबी के ताल्लुक के वसीले से, कि हम नबी के उम्मत हैं, उम्मत में हैं, तो अल्लाह हम नबी के उम्मती हैं और तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो आपके उम्मतियों को भी खास रियायत करता है। तो नबी के वसीले का मतलब नबी के उम्मती होने के वसीले से या नबी से हमें मोहब्बत है इस वसीले से, तो ये फिर वसीला बिल अमल ही है और वो बिल इत्तिफाक जायज है। तो जब भी कोई किसी बुजुर्ग या नबी के तुफैल से दुआ मांगता है तो ना हम उसको शिर्क कहेंगे और ना हम उसको सुन्नत कहेंगे या जायज कहेंगे, हम उससे उसकी नीयत पूछेंगे कि भाई आपकी नीयत क्या है। तो वो अगर वो सही नीयत बताएगा तो जायज है, अगर गलत नीयत बताएगा तो नाजायज है। और अगर उसको कोई नीयत ही नहीं पता कि इस कलाम का मतलब क्या है, तो वो बेवकूफ है, अहमक है। जिस बात का उसे मतलब ही नहीं पता वो उन अल्फाज से दुआ क्यों मांग रहे हैं। बाज लोग कहते हैं अल्लाह नबी के वसीले से मेरा ये काम कर दे, उनसे पूछे तुम्हारे क्या मतलब है इसका, तो कहने पता नहीं क्या मतलब है। तो जब आपको एक बात का खुद ही मतलब नहीं पता तो ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं फिर, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। अच्छा भाई, बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की कमाई का हुक्म। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, यहाँ काफी लोग इल्लीगल होते हैं, यानी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से रहने की या काम करने की इजाजत नहीं होती। अगर हम इनको कोई काम दें तो क्या हमारे लिए जायज है और इनके लिए इस बारे में क्या हुक्म है? फराज साहब इंग्लैंड से, इल्लीगल रहना तो जायज नहीं है, मगर जब कोई रह रहा हो तो वहां कोई काम करेगा तो वो काम अगर बजाते खुद हलाल है तो उसकी अर्निंग भी हलाल है और उनसे काम लेना भी जायज है और वो सब जायज है।
ہاں رہنے کا اللیگل رہنا ایک غلط چیز ہے، اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن کام کی جو تنخواہ ہوگی یا کمیشن یا اجرت ہوگی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اگر وہ کام حرام ہے، اگر وہ کام حلال ہے۔ اگر کوئی اللیگل رہ کے جائز کام کرے تو تنخواہ حلال ہے، لیگل رہ رہا ہو اور کام حرام کر رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، تو وہ تنخواہ حرام ہو جائے گی۔ تو تنخواہ یا کمیشن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اللیگل رہ رہا ہے یا لیگل قانونی طور پہ رہ رہا ہے، اس کا تعلق اس سے کہ کام کیا کر رہا ہے وہ۔ باقی اللیگل رہنا بہرحال درست نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا روز کاٹنی چاہیے؟ جمعے کے دن کاٹنی چاہیے؟ فاروق صاحب انڈیا سے، بھائی جب آپ کو سہولت تو کاٹ لیں۔ حدیث میں آتا ہے اعف اللحا وقص الشوارب واحف الشوارب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا۔ تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو ہونٹ کا بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہے، باقی بہتر یہ کہ کینچی سے کاٹ کے بالکل چھوٹی کر دی جائیں۔ تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح کر لیا کریں۔ سب کچھ ختم، یہ الفاظ کہنے سے طلاق کا حکم۔ کاشف صاحب کراچی سے، کچھ عرصے پہلے میری بیوی سے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے اسے غصے میں یہ میسج کر دیا کہ میری طرف سے سب ختم، لیکن میرا طلاق کا کوئی مقصد نہیں تھا اور میسج میں نے فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص میسج پہ طلاق دیتا ہے نا تو بے شک میسج وہ بیوی تک پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو، فوراً ڈیلیٹ کر دیا ہو یا نہیں کیا ہو، طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ میسج لکھا ہے، یا بیوی کو چاہے دل میں ہی نیت ہو۔ لیکن یہ جو الفاظ آپ کے تھے نا، یہ طلاق کے، اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، نیت نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے یہ کہ میری طرف سے سب ختم، اس میں آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو میسج ڈیلیٹ کرنا یا نہ ڈیلیٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جب لکھ دیا تو ہو گیا۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ طلاق کے، اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں نیت نہیں تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ کرائے پر دیے ہوئے فلیٹ پر زکوٰۃ کا حکم۔ ارشد صاحب لاہور سے، میرے پاس ایک دکان ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے خریدی تھی اور کوئی نیت طے نہیں تھی کہ اسے بیچنا ہے یا کرائے پر رکھنا ہے، لیکن خریدنے کے ساتھ ہی اسے ایک رشتہ دار کو کرائے پر دے دیا تھا۔ اب اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی یا اس سے حاصل ہونے والے کرائے پر؟ قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی آپ نے دکان، بے شک بعد میں بیچ بھی دیں، تو کرائے پر ہوگی۔ جو جس دن زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن جتنا کرایہ بچا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ دے دیں، جو اس سے پہلے استعمال ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ مشتاق منور کشمیر سے پوچھتے ہیں، کیا انسان اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ پہلے بیوی کو ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے یا بیوی کی طرف سے نیت کر کے ہی دے سکتے ہیں؟ مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بیوی کی طرف سے خود بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بیوی سے اجازت لی ہو، اس کو بتائے بغیر اگر زکوٰۃ دے دی بعد میں اجازت لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے بتائیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ خاموش رہے گی تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے، اور ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو بیویاں خاموشی رہتی ہیں تو وہ سمجھیں کہ پھر اجازت ہی ہے۔ سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا حکم۔ اگر سحری کے لیے نیند کی وجہ سے آنکھ نہ کھلے اور صبح دیر سے آنکھ کھلے تو روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نیز اٹھنے کے بعد نیت کر سکتے ہیں۔ تنویر صاحب کی نیت سے رمضان کا روزہ بہرحال واجب ہے، صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار، باقی سب پہ رکھنا واجب ہے، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو کیسی حالت پتلی ہونا، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا روزہ گزارنا، پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی سحری میں آنکھ نہ کھلی تو اب انسان کہ چلو یار آج تو مشکل ہو جائے گی، تو روزہ صرف بیمار آدمی اور مسافر وہ چھوڑ سکتا ہے، باقی جتنی بھی پیاس لگ رہی ہو، جتنی بھی بھوک کا خطرہ ہو، ایسی کنڈیشن میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنی پیاس لگی یا اتنی بھوک لگی کہ مرنے یا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا تو پھر روزہ ایسی کنڈیشن میں آ کے توڑ سکتے ہیں، چھوڑ بہرحال نہیں سکتے۔ تو سحری میں آنکھ کھلے نہ کھلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ باقی کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ جو ہے نا نصف النہار سے پہلے، پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 11 بجے تک نصف النہار ہوتا ہے، 11 ساڑھے 11 چینج ہوتا رہتا ہے، تو یہ اتنا وقت ہے کہ اس سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کا حکم۔ کیا ہر مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیں اور پھر سال کے آخر میں سب جمع کر کے اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے، کہ بھئی اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے باقی اب دے رہا ہوں۔ شفیق صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، جی ہاں جائز ہے، ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حساب وہ سال کے بعد ہی کیجیے گا۔ بچی کے لیے خریدے گئے سونے پر زکوٰۃ۔ میری بیٹی 1 سال کی ہے، میں نے اس کے نام پر 1 تولہ سونا لیا ہے اور آگے بھی لینے کا ارادہ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ احتشام قریشی بمبئی سے، اگر آپ نے اس کے لیے لیا اور اس کا مطلب یہ کہ اس بیٹی کو مالک بنا دیا، دل میں نیت یہ کر لی کہ بچی اس کی مالک ہے، تو پھر اب اس سونے پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک بچی بالغ نہیں ہو جاتی، لیکن پھر وہ سونا
کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ شاہ گربن تسلیم انڈیا سے۔ کیا لاک ڈاؤن میں مرد حضرات گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے۔